اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ وما كان من المنتصرین۔ سورۃ القصص آیت 81۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ خسفہ کہتے ہیں زمین میں دھس جانے کو۔ چنانچہ قارون نے حضرت موسیٰ کی قوم سے ہونے کی وجہ سے اس پر حجت پوری ہو گئی تھی، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کی رسالت نبوت کے بارے میں ان سب کے علم میں ہونے کے باوجود یہ دولت مندی کے غرور میں آ کر کے فرعون سے جا ملتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ حجت پوری ہونے پر مہلت نہیں ملتی۔ حجت جتنے واضح طریقے سے پوری ہوگی اتنے ہی جلدی اس کی سزا ملتی ہے مخالفت کی صورت میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں تو ابتداءً اللہ کی طرف سے معجزے لے کر کے آتے ہیں انبیاء۔ ان معجزات میں حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، اس کو قبول کرنے والے قبول کرتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ پھر منکرین مزید معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مطالبات معجزے نہیں ملا کرتے، اس لیے اگر مطالباتی معجزے مل گئے پھر انکار کیا پھر مہلت نہیں ملتی۔ مطالباتی معجزے ملنے کی صورت میں حجت جو ہے وہ انتہائی طور پر واضح ہو جاتی، پوری ہو جاتی ہے۔ حجت انتہائی درجے کے اوپر پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ یہی ہوا قارون کے ساتھ کہ اس کے اوپر حجت پوری تھی تو اس کو جلدی سزا مل گئی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے پھر قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ روایت کے مطابق اس کے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ کئی سو افراد بھی تھے کہ زمین شق ہو گئی اور بیٹھے بیٹھے وہ زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ پہلے کہا تھا قارون نے جب اپنی دولت کا مظاہرہ کیا تھا تو اس وقت کہا تھا لوگوں نے یا لیتنا، کاش کہ وہ اتنی دولت ہم کو بھی حاصل ہوتی تو کتنا نیک بخت ہے، قسمت والا ہے قارون۔
کتنی بڑی دولت ہے اس پر تمنا کرتے تھے۔ آج جب قارون کا انجام سامنے آیا تو پھر اللہ کے بارگاہ میں شکر کرنا شروع کر دیا کہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیری نظام کے اوپر ان کا ایمان پختہ ہو گیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق میں کمی کر دیتا ہے، یقدر، تنگی، مضیقے میں رکھتا ہے۔ آپ کو بتاتا رہا ہوں رزق کی فراوانی جو ہے وہ اکثر لوگوں کے لیے ایک سزا کے طور پر یہ فراوانی ہوتی ہے، ان کو ڈھیل دینا ناشکروں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے جو ڈھیل ہے یہ بہت بڑی سزا ہے، اس کے جرم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور مومن کے لیے جو ڈھیل ہے وہ ان کے لیے عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، دنیا بھی آخرت دونوں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ دولت دیتا ہے، نہ وہ سزا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفسیات کے مطابق کہ یہ دولت زیادہ ہونے سے بگڑنے والا نہیں ہے بلکہ غریب پروری کرنے والا ہے، اس لیے اس کو یبسط، وہ مومن ہے تو بھی اس کے لیے رزق کی فراوانی جو ہے وہ عنایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کل جن لوگوں نے تمنا کیا تھا کہ کاش ہم کو بھی قارون جیسی دولت حاصل ہوتی، آج جب قارون کا انجام دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان تھا ہم پر کہ ہم کو قارون جیسی دولت نہیں دی گئی، ورنہ ہم بھی زمین میں دفن ہو جاتے۔ قارون کے ساتھ کہتے ہیں 200-400 افراد ان کے حامی بھی تھے، اور زمین میں جو ہے وہ محدود طور پر زلزلہ آیا، شق ہو گئی، سب نیچے چلے گئے، اور اس کا گھر بھی اور اس کے حامی اطرافی سب لوگ۔ لولا من اللہ علینا لخسف بنا، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دس جاتے، ہم کو بھی اگر قارون جیسی دولت مل جاتی۔ آج پتہ چلا قارون جیسی دولت نہ ملنا اللہ کا احسان ہے، من اللہ علینا۔ اس بات کو عام طور پر جو ہے وہ متوسط طبقہ اور غریب طبقہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو دولت نہیں دی ہے، یہ من اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ سطحی فکر والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مہربانیاں ان لوگوں کے اوپر کتنی ہیں جن کی دولت جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اسراف اور بدمعاشیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں معلوم لوگوں کو کہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تم کو یہ دولت نہیں دی اور تو اس گن میں مبتلا نہیں ہے۔ اپنی کمائی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سعی اور کوشش کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تم کو اچھے کام پہ لگا دیا ہے، ناز و نعمت میں ڈال کر تم کو باغی نہیں بنایا، سرکش نہیں بنایا۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، دیکھتے نہیں ہو کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ وَيْكَأَنَّ کے بارے میں ہے آرا ہے، یہ کیا ہے یہ ترکیب وَيْكَأَنَّ؟ قرآن مجید میں بعض الفاظ ہے
اس کی طرف جو ہے وہ بیشتر مترجمین وغیرہ کی توجہ جاتی نہیں ہے۔ پہلے آپ کو بتایا افرأیتم افرأیتم، اس کا ترجمہ کہتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو؟ ایسا نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو نہیں، افرأیتم، رأیت رؤیت کے بعد جب اسم لگتا ہے میم تم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اخبرنی، یہ تو بتلاؤ، یہ تو بتلاؤ کا معنی ہوتا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، یہ تو بتلاؤ کہ جو آگ تم جلاتے ہو۔ اسی طرح وہی کأن، وہی کأن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی کیا ہے، کأن کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ اس میں سے پہلا قول یہ ہے، یہ ترکیب وہی کأن کی ترکیب جو ہے دیکھتے نہیں ہو کے معنی میں ہے۔ وہی کأن یعنی وہی، اس پر جب کأن داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی علم ترا، دیکھتے نہیں ہو۔ جیسے وہاں اخبرنی، افرأیتم کا معنی اخبرنی ہے، اسی طرح یہاں وہی کأن کا مطلب علم ترا ہے، دیکھتے نہیں ہو۔ ترکیب ہے، استعمال ہے، لغت ہے، زبان ہے، اس میں چون و چرا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ زبان ہے، استعمال ہے۔ بعض کے نزدیک وہی کأن تحدید کے معنوں میں ہے، ان کی دھمکی اور تحدید کے معنوں میں ہے۔ ہم نے وہی کأن کا مطلب جو ہے وہ تحدیدی نہیں لیا ہے۔ وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کے ساتھ تحدید کا مطلب نہیں جڑتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں فراوانی کرتا ہے، دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ یہ وہی کأن دیکھتے نہیں ہو کے معنی میں سیاق و سباق آیت کے ساتھ جو ہے وہ بہتر جڑتا ہے۔ شاہد کے طور پر کہتے ہیں وہی کأن کا جو پہلا معنی ہے جو ہم نے اختیار کیا، دیکھتے نہیں ہو، وہی کأن دیکھتے نہیں ہو معنی ہم نے اختیار کیا ہے، اس پر شاہد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عربی زبان اگر سیکھنا ہے تو یہ جو عرب الاعراب ہوتے ہیں، جو خالصتاً عربی ہے، تمدن ومدن میں نہیں آیا، اور دیہاتی لوگوں کی عربی خالص ہوتی ہے، اور ان کے استعمالات حجت ہوا کرتے ہیں لغت میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لغت یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا وَإِ كَأَنَّهُ وَرَاءَ الْبَيْتِ، وَإِ كَأَنَّهُ وَرَاءَ الْبَيْتِ، دھمکی نہیں ہے ادھر، وَإِ كَأَنَّهُ، دیکھتی نہیں ہو کہ گھر کے پیچھے ہے۔ اس نے جواب میں یہ کہا، ایک عرب ہے خالص، کچھ نہیں پتہ اس کو ادھر ادھر کا۔ اور اس سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاطر السماوات والارض میں فطرہ کا معنی صحیح طور پر مجھے نہیں آتا تھا۔ دو دیہاتی جو ہے ایک کنویں میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ایک کہتا تھا انا فطرتها، دوسرا کہتا ہے نا انا فطرتها، فطرتو یعنی پہلے میں نے اس کو بنایا ہے، پہل بنانے کو فطرہ کہتے ہیں، یہ شکل۔ تو ابن عباس کہتے ہیں فطرہ کا معنی مجھے اس دن سمجھ میں آیا ان دیہاتیوں کے گفتگو سے۔ اور اسی طرح یہاں بھی ایک دیہاتی نے استعمال کیا ہے وَإِكَأَنَّهُ وَرَاءَ الْبَيْتِ، دیکھتی نہیں ہو کہ بیٹا جو ہے وہ گھر کے پیچھے ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی
اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ کہ یہاں دنیا اور آخرت میں پھر مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ قارون کو دنیا دے دی گئی تھی اور اس کا یہ انجام ہو گیا۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دولت کے اوپر ناز کرتے ہیں اور دولت کے پردے کے پیچھے جا کر کے حق کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ دولت جو ہے وہ حق کی بات سننے کے لیے بدترین پردہ ہے، بدترین پردہ دولت ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دولت ان کے لیے پردہ نہیں بنتی۔ یہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، جو زمین میں بالادستی نہیں چاہتے۔ دولت والے کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ میرا سر اونچا ہو جائے، میرا سینہ چوڑا ہو جائے، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ بیماری نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً اہل علم میں بھی یہ بات بیماری، دولت سے بھی انسان کو غرور اور تکبر میں نہیں، علوا فی الارض، اپنی بالادستی کے خواہاں نہیں ہونا چاہیے، اور علم کے ذریعے بھی اپنی بالادستی، یعنی علماء میں حسد کا مادہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ میرا اصلح سریرتی، میرا باطن بہتر کر دے۔ باطن جس کا بہتر ہوتا ہے وہ حسد نہیں کرتا۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اندر سے جلتا رہتا ہے، بہت بری بیماری ہے حسد۔ حسد نہ کرنا جو ہے وہ بڑے آدمی کی علامت۔ لا یریدون علوا فی الارض، وہ بالادستی اپنے نہیں چاہتے، نہ فساد چاہتے ہیں۔ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا اس کے باوجود کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اپنے نفس کے اندر یقین حاصل ہے کہ نبی کی دعوت صحیح ہے، نبی کی نبوت صحیح ہے، اور وہ اپنے بعد میں صادق ہے۔ اس کے اوپر یقین حاصل کرنے کے بعد انکار کیوں کرتے تھے؟ اپنی بالادستی کے لیے۔ ابو جہل نے کہا تھا ہم کو پتہ ہے محمد نے کبھی کسی انسان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دی، کسی انسان کی طرف، وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ہم کو اطمینان ہے کہ یہ بات اس کی سچی ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن ہم محمد کی بالادستی کو قبول نہیں کر سکتے۔ علوم، ہاں جی، واستيقنت، اور یعنی قلباً یقین حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ علوم، یہ بالادستی قائم، اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے، اور یہ عبداللہ کے یتیم کی بالادستی قبول نہ کرنے کے لیے۔ وہ زبیر کا بیٹا جو ہے عبداللہ ابن زبیر، اس کی حکومت رہی نا 6 مہینے کچھ مکے میں، اور پھر یزید نے فوج بھیجا، اس کی حکومت ختم کر دی۔ 6 ماہ جب اس کی حکومت تھی، اس وقت اس نے کہا کہ یار یہ درود نہ بھیجو، ختم کرو اس بات کو، ہاں جی، اللہم صلی علی محمد، یہ نہ بھیجو، یہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جی، وہ حکومت کر رہا ہے مکے کے اوپر، اس کی حکومت قائم ہے، اور اسلام کے نتیجے میں اس کو یہ حکومت مل گئی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وہ بنی ہاشم کی بالادستی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، اور
یا اللہم صلی علی محمد چھوڑو نہ کہو۔ عبداللہ بن زبیر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں، زیادہ نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جو نیکی لے کے آتا ہے، دوسری آیت میں ہے، تو اس کو لیے ایک ہے عشر امثالہا، 10 گنا، فلہ خیر منہا، اس نیکی سے جو اس نے پیش کیا اس سے بہتر اجر ملے گا۔ خیر، کتنا بہتر اجر ملے گا اس کی حد بندی یہاں نہیں ہے۔ ایک آیت میں ہے عام طور پر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے 10 گنا جو ہے وہ خیر منہا میں سے مراد 10 گنا ہے، 10 گنا اس کو نیکی ملتی ہے عام حالات میں۔ بعض حالات میں اس سے زیادہ، 10 گنا سے زیادہ ہے۔ مال کے انفاق میں فرمایا جو مال راہ خدا میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جس نے 7 خوشے اگائے، 7 خوشہ، ایک دانہ اور 7 خوشہ، ہر خوشے میں 100 دانے، تو ایک کے بدلے میں 700 ہوئے۔ یہ مال کے انفاق میں باقی نیکیوں میں ایک کے بدلے 10 گنا، مال کے انفاق میں ایک کے بدلے 700 گنا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 ہو گئے۔ پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ 700 دانے جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہی ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مضاعف کر دیتا ہے، دگنا، کم از کم مضاعف کا مطلب ہم دگنا لیتے ہیں، کئی گنا نہیں لیتے، دگنا کر دیتا ہے، دگنا کر دے 1400 ہو گئے، ایک نیکی کے عوض میں 14۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لمن یشاء کے، لمن یشاء۔ اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ اس خالی نہیں ہوتے حکمت اور استحقاق سے۔ جس نے جس جذبہ اور جس ایثار کے جذبے سے خرچ کیا ہے اسی حساب سے اس کے انفاق کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جس درجے کا ایک انگوٹھی ہے اس کی انگوٹھی کی قیمت ہوگی، بتایا کرتا ہوں آپ کو۔ علی اپنے تن پہ جو کپڑے تھے اس پہ پیون کاری کر کے پہنتے تھے، اور کبھی فرمایا تو میں شرم کرتا تھا یار کپڑے کو کتنے پیون لگے۔ جی تصور کریں آپ علی کے کپڑے، علی کو آپ اس کپڑوں میں اگر دیکھ لیا ابھی فرض کر لیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ علی ہے۔ ان کے پاس جو انگوٹھی ہوگی اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس انگوٹھی کے لیے آئے ولایت نازل ہوتی ہے، جی وہ محرک جس کے تحت جو ہے یہ مال دیا گیا ہے، لمن یشاء، خدا جس چاہتا ہے۔ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے اس کے دل میں اس مال کو دینے کا محرک کیا ہے۔ اور ہم لوگ انما الاعمال بالنیات کہتے ہیں، جی نیت کا درجہ کیا ہے اسی درجے سے ثواب بڑھے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو برائی لے کر آئے گا اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملے گی، زیادہ نہیں۔
اسی برائی کے برابر سزا ملے گی، زیادہ نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کی نیکی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ جو گناہ لے کر آئے گا اس کے گناہ کی سزا ضروری نہیں ہے، معاف ہو سکتا ہے، شفاعت ہو سکتی ہے جی۔ اور اگر اس کو اس برائی کی سزا ملنا ہی ملنا ہوا، کب سزا ملتی ہے؟ ضروری سزا ملتی ہے، ہے قرآن میں ایک آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ جو گناہ کماتا ہے اور گناہ نے اس کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، وہ نیکی کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، گناہ ہی گناہ ہے بس جی۔ اس قسم کے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی نیکی جو ہے وہ ان کا گناہ جو ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ کوئی نیکی کہیں بھی نہیں ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائے یا شفاعت ہو جائے یا کیا ہو جائے۔ تو اس کی سیئات ہے تو پھر وہاں اس کو اس کے گناہ کا سزا ملے گا۔ کتنا سزا؟ جتنا گناہ ہے اتنا سزا ملے گا، زیادہ نہیں جی جی۔ اور ایک گناہ پہلے ایک سزا، ایک نیکی کے لیے کم از کم 10 نیکی۔ حدیث میں کہا ہے ویل لمن غلبت احادہ اعشارہ، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے اس کی اکائیاں جو ہے وہ دہائیوں کے اوپر غالب آ جائے۔ گناہ اکائی ایک جی، اور نیکی جو ہے وہ 10 ہو جاتی ہے، تو اس کے ایک جو ہے وہ 10 گنے کے اوپر غالب آ گیا۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ اس کی اکائیاں غالب آتی ہیں دہائیوں کے اوپر، 10 گنا ملنے والے ثواب کم ہو گئے اور ایک رہنے والے 10 گنا ملنے والے جو ہے نیکیاں جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، اور ایک رہنے والی گناہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے بڑی بدبختی ہے ایسے لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔